کہ پہلے سبق کی چھٹی تدریب سے کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں اردو سے عربی بنانی ہے، ترجمہ الاردیہ الی العربیہ۔ بچہ قول سے کم اور عمل سے زیادہ سیکھتا ہے، اپنے والدین اور قریب موجود دیگر افراد کو جو کچھ کرتے دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس کی عربی بنانی ہے، اس کی عربی کیا ہو سکتی ہے؟ یتعلم الطفل بالعمل اکثر مما یتعلم بالقول، ٹھیک ہے، یعنی بچہ قول سے کم اور عمل سے زیادہ سیکھتا ہے، اپنے والدین اور قریب موجود دیگر افراد کو جو کچھ کرتے دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ انہ یفعل ما یرا والدیہ ومن حولہ یفعلون۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے، عموماً زیادہ تر بچوں کو اچھا کھلانے، پہنانے اور مہنگے دنیاوی تعلیمی اداروں میں داخل کروانے ہی پر توجہ دی جاتی ہے۔ اب یہ توجہ کس پر دی جاتی ہے؟ یہ کام کرنے میں، اچھا کھلانے، پہنانے، مہنگے دنیاوی تعلیمی چیزوں میں تربیت پر توجہ کم ہوتی ہے۔ تو اب اس کا کیا کہتے ہیں؟ یرکزون الوالدان فی الغالب علی اطعام اولادہم والباسہم، یعنی ان کو کپڑے پہنانے، وادخالہم المدارس الدنیویہ المرتفعہ، یعنی مہنگے اور اسٹینڈرڈ والے دنیاوی تعلیمی اداروں میں ان کو ایڈمیشن کروانے میں زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اصل ہونا کیا چاہیے؟ وہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے۔ ہماری سب سے پہلی اور اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کے عقائد کی تعلیم دیں، ٹھیک ہے۔ ان اول و اہم مسئولیت علینا ہی ان نعلم اولادنا العقائد الدینیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی عبارت ہے، انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، قرآن پاک سے جوڑیں اور آخرت کی تیاری کا شعور پیدا کریں۔ نعلمہم محبت اللہ تعالی و رسولہ، نربطہم بالقرآن الکریم ونوعیہم بالاستعداد للآخرۃ۔ اس کے بعد آگے ہے، حقیقت یہی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور اچھی دینی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتے۔ ان الحقیقت ان الوالدین لا یقدران ان یقدم لأولادہما ہدیۃ افضل من تعلیم حسن و تربیت دینیت صالحۃ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے، کیونکہ اچھی تعلیم اور اچھی دینی تربیت سے ہی اس کا مستقبل بہتر اور روشن ہو سکتا ہے۔ فَبِمَا التَّعْلِيمِ الْجَيِّدِ وَالتَّرْبِيَّةِ الصَّالِحَةِ يَكُونُ مُسْتَقْبِلُهُ أَفْضَلَ وَأَضْوَأَ، یعنی بہتر اور روشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری پانچویں تدریب، جس کے اندر ہم نے کچھ اردو جملوں کے عربی جملے بنائے ہیں۔ اس کے بعد آگے چھٹی تدریب ہے۔ چھٹی تدریب کے اندر انشاءاللہ عز و جل تدریب السادس یہاں نہیں لکھی گئی، یہ تدریب السادس ہم نے ابھی حل کی ہے۔ اس کے بعد تدریب السابع ہے، یعنی ساتویں تدریب ہے۔ ساتویں تدریب کے اندر کیا ہے، آئیے اس کو بھی ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ هل اعجبتک هذه القصہ، کیا آپ کو یہ کہانی، یہ واقعہ، یہ جو قصہ چلا تھا شروع میں، جو 15ویں سبق کا پہلا حصہ تھا، طارق جو کشتیوں سے محبت کرتا تھا، اذکر لماذا، کیوں پسند آیا آپ کو، وَإِن لَمْ تُعْجِبْكَ فَلِمَاذَا، اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو وہ بھی بتائیں کہ کیوں پسند نہیں آیا۔ چلے پہلے پازیٹیو جواب دے دیتے ہیں، نعم اعجبتنی هذه القصة كثيرا، جی ہاں مجھے یہ قصہ، یہ کہانی بہت زیادہ پسند آئی۔ کیوں؟ لأنها تحمل درسا نافعا للآباء والابناء، کیونکہ اس میں والدین اور بچوں دونوں کے لیے فائدہ مند سبق ہے۔ کیونکہ یہ جو کہانی ہے یہ درس دیتی ہے، یا اس نے درس لیا ہوا ہے بہت زیادہ، بہت نفع بخش ہے، کس کے لیے؟ والدین اور اولاد کے لیے۔ فَفِيهَا تعلیم لنا، اور اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ کیف نوجہ مواہب اطفالنا نحو الخیر والنجاح،
کہ ہم بچوں کی صلاحیتوں کو کیسے اچھے اور کامیاب راستے کی طرف موڑ سکتے ہیں. ولا نمنعهم مما يحبون بل نساعدهم على الاستفادة من أهدافهم بطريقة صحيحة. اور ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ ہم ان کو منع نہ کریں کہ جس چیز سے وہ محبت کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کی مدد کریں اس بات پر کہ جس کا وہ شوق رکھتے ہیں، علی استفادتی من اہدافہم، کہ وہ اپنے اہداف سے استفادہ کریں، یعنی ان سے فائدہ حاصل کریں، اپنے اہداف کو اچیو کریں اچھے طریقے سے، بطریقۃ صحیحۃ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی تدریب کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ماذا اعجبک فی هذه القصة ولماذا، آپ کو اس کہانی میں کیا پسند آیا اور کیوں پسند آیا. تو آئیے ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعجبنی فی هذه القصة شخصیت طارق الذي كان يحب البحر والقوارب. مجھے اس کہانی میں طارق کا کردار بہت زیادہ پسند آیا جو سمندر اور کشتیوں سے محبت کرتا ہے. وَكَانَ لَهُ حُلْمٌ كَبِيرٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. اس کا فیوچر میں ایک بہت بڑا خواب تھا، مستقبل میں اس کا بہت بڑا خواب تھا. ثم تغیرت حیاتہ بعد نصیحت استاذہ قاسم. پھر اس کی زندگی جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو گئی اپنے اس کے استاد قاسم کی وجہ سے. فأصبح يوظف موهبته في طريق مفيد وأظهر اجتهادا وحرصا في الدراسة حتى نال التكريم. اس نے اپنی صلاحیت کو مثبت انداز میں استعمال کیا. اب اس نے کیا کیا؟ اچھے طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو مثبت طریقے سے استعمال کیا. پھر اس نے تعلیم میں محنت کی، یعنی اس نے کوشش اور محنت کو ظاہر کیا، زیادہ اس میں محنت کی اور اس میں تعلیم میں زیادہ حرص رکھا، یعنی کوشش کی، یہاں تک کہ وہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. یعنی یہاں تک کہ وہ تحائف دے کر اس کو تکریم دی گئی، اس کو عزت دی گئی. اس کے بعد آگے تیسرا جو جز ہے وہ یہ ہے کہ لخص فقرۃ القصہ بالفاظ الخاصہ بامانۃ دون تقیید بفقرات النص الاصلی. قصے اور کہانی کے الفاظ کو اختیار کیے بغیر اپنی طرف سے اس قصے کا خلاصہ بیان کرنا ہے. تو آئیے کچھ قصہ ہم نے لکھا ہے، اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تدور فقرۃ القصۃ حول طفل يحب البحر والقوارب. یہ جو کہانی ہے اس کا جو مغزى ہے یا اس کی جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ کہانی ایک ایسے بچے کے گرد گھومتی ہے جو سمندر اور کشتیوں سے محبت کرتا ہے. ولیکن والدیہ کانا یریان ان هذا الحب غیر مفید. لیکن اس کے والدین سمجھتے ہیں کہ یہ شوق بے فائدہ ہے. فاستعان الاب بمعلم طارق. تو والد نے استاد سے مشورہ کیا. کون سے؟ طارق کے استاد سے مشورہ کیا. فنصحه المعلم ان يستفيد من موهبته ابنه في طريق صحيح. تو استاد نے کہا کہ اس محبت کو مثبت رخ دیا جا سکتا ہے. یعنی معلم نے نصیحت کی کہ وہ اپنے اس بیٹے کے شوق سے، اس کے جہت سے پازیٹیو رخ بھی لے سکتے ہیں. وہ کیسے؟ وبذلك تغیر طارق فصار اکثر جدا فی دراسته واکثر سعادة فی حیاته واصبح مثلا للطلاب المجتہدین. تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جب اس کی صلاحیتوں کو پازیٹیو طریقے سے لیا گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ طارق یکسر بدل گیا، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی اور وہ بہت زیادہ محنت کرنے والا ہو گیا اپنی تعلیم کے اندر، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں خوش بھی رہنے لگا اور وہ محنتی طلبہ کے لیے ایک مثال بن گیا. تو یہ تھا جی الحمدللہ ہمارا التدریب السابع سادس وغیرہ ہم نے مکمل کر لی. اسی سے ہی ہمارے درس کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا سبق شروع ہوگا، درس الثانی آداب الطعام فی الاسلام. اسلام میں کھانے کے آداب کیا ہیں؟ انشاءاللہ عزوجل اس سبق کو ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر ریکارڈ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.